ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی السورہ مریم جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے ان سے پس پردہ وعدہ فرما رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہاں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، جو بات بھی سنیں گے وہ سلامتی والی بات ہوگی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ مومن کی شخصیت کا جائزہ لیں تو مومن ایک بڑا سلیم الفطرت خوش اخلاق انسان ہے۔ بےہودگی سے اس کی طبیعت گھن کھاتی ہے، وہ مفید باتیں تو کر سکتا ہے لیکن گپے نہیں ہانک سکتا۔ وہ ظرافت اور لطیف مزاح کی حد تک تو جا سکتا ہے لیکن ٹھٹھے بازی نہیں کر سکتا۔ تفریحی گفتگوؤں کو وہ اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اسے خوب معلوم ہے کہ اس نے روز قیامت اس سوال کا جواب دینا ہے کہ تم نے یہ امتحان کا دورانیہ یعنی اپنی عمر کن کاموں میں گزار دی۔ پھر مومنانہ زندگی گزارنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، وہ جنتیں جہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے، وہ جنتیں جہاں لغو بات کا کوئی گزر نہیں۔ جنت میں مومن بیہودہ لایانی اور فضول باتوں سے محفوظ رہیں گے۔ وہاں کا پورا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ اور صاف ستھرا معاشرہ ہوگا۔ وہاں کے تمام افراد سلیم الطبع ہوں گے، انہیں غیبتوں سے، گالیوں سے، جھوٹ، فحش گانوں سے اور دوسری تمام بری آوازوں کی سماعت سے مکمل نجات ہوگی۔ سورہ واقعہ میں بھی اسی قسم کا مضمون بیان کیا گیا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں یعنی جنت میں وہ کوئی لغو کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک سلامتی والی بات ہوگی۔ اسی طرح سورہ الغاشیہ کی آیات 10 اور 11 میں بھی مومنین کو اسی طرح کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہ جنت میں عالی مقام پر ہوں گے، وہاں کوئی لغو، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما دخل الرفق فی شیء الا زأنا ولا دخل العنف فی شیء الا شأنا، کہ بد زبانی، بے حیائی جس چیز میں ہو اس کو عیبناک کر دیتی ہے، جبکہ شرم و حیا اور نرمائی جس چیز میں ہو اسے زیبائش عطا کی جاتی ہے، زینت بخشی جاتی ہے۔ یہاں تک جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آئی، اس سے آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لغو بہت ہی بری چیز ہے اور اس سے اجتناب از حد ضروری ہے۔ اب یہ کہ لغو سے کیسے بچا جائے، ذرا سا غور کیجئے، اس منبع کو، اس ذریعہ کو تلاش کیجئے جہاں سے لغویات کا استار ہوتا ہے۔ آپ کا دھیان فوراً آپ کی زبان کی طرف جائے گا۔ کوفہ کے جید عالم دین محمد بن سوقہ رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ حاضر تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں آج آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں جس نے مجھے بہت نفع دیا؟ لوگ کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ کہنے لگے کہ ایک دن ہم عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ان کی نشست میں حاضر تھے۔ انہوں نے نصیحت کرتے فرمایا کہ بیٹا، ہم سے پہلے والے لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فضول باتوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ محمد بن سوقہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ حضرت فضول باتوں سے کیا مراد ہے؟ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے اور اسے سمجھنے، حدیث رسول بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے، نیکی کا حکم دینے یا برائی سے روکنے، یا ایسا علم حاصل کرنے سے جو کہ قرب الہی کا باعث ہو، یا اپنی ضرورت
یا معیشت کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کے کیے بغیر گزارا نہ ہو، ان باتوں کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب باتوں کو فضول باتیں گردانتے تھے۔ محمد بن سوکا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہماری گفتگوؤں کو بھی بامعنی اور اجر کا کلام بنا دے، ہم سے کوئی لغو صادر نہ ہو کہ کل اس کے بارے میں ہم سے کوئی باس پرس ہو جائے تو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب موجود نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد